ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں سو رہے تھے۔ رات کی گہری تاریکی میں انہوں نے خواب دیکھا۔ اللہ رب العالمین انہیں فرما رہے ہیں، اے ابراہیم تم اللہ کے نام پر قربانی کرو۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح سویرے اٹھے اور اپنا سارا مال و دولت یتیموں اور بے سہارا لوگوں میں بانٹ دیا۔ پھر اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور پھر رات کے پچھلے انہوں نے وہی خواب دوبارہ دیکھا۔ اللہ رب العالمین انہیں فرما رہے تھے، اے ابراہیم تم اللہ کے نام پر قربانی کرو۔ اگلے دن صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سونگ اللہ کے نام پر قربان کر دیے، لیکن پھر بھی انہیں دوبارہ وہی خواب آیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے تھے، اے ابراہیم تم اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرو۔ اگلے دن صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، میری سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ بہت سوچنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا، میری سب سے پیاری چیز میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں کہنے لگے، اے اللہ رب العالمین، کیا آپ میرے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگ رہے ہیں؟ شاید یہی حقیقت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے تو میں وہی کروں گا۔ میں اپنے جگر کے ٹکڑے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ گھر کے اندر گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا، اے میرے جگر کے ٹکڑے اسماعیل، میں ایک جگہ دعوت کھانے جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ باپ کی بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ جلدی سے اپنی والدہ کے پاس دوڑے اور خوشی بھرے لہجے میں بولے، امی جان، ابو جان نے کہا ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک دعوت میں لے جائیں گے۔ امی جان آپ مہربانی فرما کر مجھے غسل کرا دیں اور میرے نئے کپڑے پہنا دیں۔ آج میں ابو جان کے ساتھ دعوت میں جاؤں گا۔ امی جان مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ بیوی ہاجرہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھا، اسماعیل کہہ رہا ہے کہ آپ اسے دعوت کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ سچ ہے۔ ہاجرہ تم اسے اچھی طرح غسل کرا کے نئے کپڑے پہنا کر خوبصورتی سے سجا دو۔ تب بیوی ہاجرہ بیٹے کو سجانے کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں کہنے لگے، یہ تو سچ نہیں کہا میں نے، لیکن سچ کہوں تو کیسے؟ بیٹے کو قربانی دینے کی بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ اگر وہ یہ بات سن لے تو ڈر کے مارے بھاگ جائے گا۔ اور ہاجرہ کو کیسے بتاؤں؟ وہ ایک عورت ہے، اس کا بس ایک ہی بیٹا ہے، اس کے دل کا خزانہ، جگر کا ٹکڑا، آنکھوں کا تارا۔ یہ بات سن کر تو وہ ہوش کھو بیٹھے گی۔ ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچ کو چھپا لیا۔ تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد بیوی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو نہلا دھلا، نیا لباس پہنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لا کر کہا، اے میرے پیارے شوہر، اس عمر تک میں نے اسماعیل کو کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا، کبھی کسی کے ساتھ کہیں بھیجنے نہیں دیا۔ آج پہلی بار آپ کے ساتھ بھیج رہی ہوں۔ آپ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ میرا دل بے چین اور بے قرار رہے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ پاک کے حضور دعا کرنے کے بعد ایک تیز دھار چھری اور رسی لے کر اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا لی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر روانہ ہو گئے۔ وہ چلتے چلتے دور منی کے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان ابلیس حسد کی آگ میں جلنے لگا اور انہیں دھوکہ دینے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ناکام کرنے کی کوشش میں بے چین ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا پختہ ارادہ کیا تو یہ بات ابلیس سے برداشت نہ ہوئی۔
وہ کہنے لگا، جس سبب سے میں ابلیس ملعون ہوا، اللہ کی نافرمانی کے باعث جنت سے نکالا گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ لیکن یہ انسانوں کی اولاد میں سے ایک ابراہیم، اللہ کا حکم مان کر اس کا محبوب بندہ بن جائے، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟